اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سفر زیارت، سفر عشق 40 واق الحمدللہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ کوئی عام سفر نہیں ہے۔ اس میں سفر عشق میں انبیاء اور ملائکہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنی عظیم عبادت ہے کہ جس میں ہم رواں دواں ہیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ یہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے کہ جس میں ہم نے جو اپنے امام سے عہد کر رکھا ہے، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مولا کے حضور اور مولا کی بارگاہ میں اپنا خون کا آخری قطرہ بھی نچھاور کرتے، تو کیا ہم اس عہد کے اوپر باقی ہیں یا باقی نہیں ہیں؟ کیا ہم اس عہد میں صادق ہیں یا اس عہد میں صادق نہیں ہیں؟ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ اس سفر میں ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے اور تربیت نفس کے طرف ہمیں جو ہے توجہ رکھنی چاہیے۔ میں اپنی طرف سے کچھ لب کشائی نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں آپ کے سامنے آیت اللہ العظمیٰ المرجع الاعلیٰ آقا سستانی حافظ اللہ کی چند نصیحتیں جو آغا صاحب نے زائرین کرام کے لیے فرما رکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہم نے اس سفر عشق، سفر زیارت، یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت کی جو روح ہے وہ اخلاص ہے۔ ہم نے اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ ہر قدم کے اوپر کہیں حج اور عمرے کا ثواب ہے، لہٰذا اس عمل میں اور ایک قدم جو ہم اٹھائیں گے اور اس کو زمین پہ رکھیں گے، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن تب ملے گا جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا۔ دیکھیں ہم نے اس کے اندر اخلاص جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، اور انسان کے عمل کی جو قیمت ہے وہ اس کے اخلاص کے اعتبار سے اور اخلاص کے مقدار کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی عمل قیمتی ہوتا ہے، لہٰذا یہ سفر عشق میں ایک ایک قدم، ایک ایک عمل میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بجا لانا ہے۔ اس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریا یا اس طرح کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آغا صاحب کی پہلی نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت جو ہے وہ نماز کے متعلق ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کو پابندی سے ادا کرنا ہے، اور نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو سید الشہداء نے میدان کربلا میں تیروں کی بارش میں ادا کیا، لہٰذا آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے اور اس کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ اور تیسری نصیحت زائرات کے بارے میں ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس سفر عشق میں شریک ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حجاب کا، عفت اور پاک دامنی کا عملی مظاہرہ پیش کریں، اور کوئی ایسا فعل آپ سے سرزد نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے نیگیٹو اثرات ہوں۔ دیکھیں اہل بیت کے اوپر جتنے مصائب بھی آئے، ہر مصیبت نے ایک اثر چھوڑا ہے، لیکن ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس نے بہت ہی گہرا اثر چھوڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چادر جناب ام المصائب کو جس طریقے سے اور جس ظلم کے ساتھ اتارا گیا، اس نے اہل بیت کے اوپر بہت ہی گہرا اثر چھوڑا ہے۔ لہٰذا میں اپیل کروں گا کہ جتنی بھی ہماری خواتین زائرات اس سفر عشق میں شریک ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ حجاب کا
خصوصی خیال رکھیں۔ جیسا کہ بعض علماء فرق کرتے ہیں زیارت نامہ پڑھنا اور امام علیہ السلام کی زیارت کرنا، ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ زیارت نامہ پڑھنا علیحدہ چیز ہے اور امام کی زیارت کرنا علیحدہ وادی ہے۔ امام کی زیارت کا مطلب کیا ہے؟ امام کی زیارت کرنا یعنی ملاقات کرنا، لقاء العبدی مع المولا، لقاء روحانی، ایک غلام کی اپنے آقا سے، اپنے مولا سے روحانی ملاقات کو زیارت کہا جاتا ہے۔ لہذا جب آپ کربلا میں امام کے محضر میں پہنچیں تو اپنے تمام روحانی وجود کے ساتھ اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور کہیں یا سیدی، یا مولائی، یا ابا عبداللہ، آپ کا بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں، اور آپ وجی ہیں عند اللہ۔ مجھ جیسا گناہگار آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، آپ کو اپنی پاک ماں زہرا کا واسطہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ اور آخر میں حوزہ علمیہ نجف الاشرف کی طرف سے اور مرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ کی طرف سے اور باقی مراجع العظام اور تمام حرموں کی طرف سے اور خصوصاً حرم ابی الفضل العباس کی طرف سے کہ جس پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور عراق کے غیور مومنین سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی زیارت قبول فرمائے اور آپ کو بار بار امام علیہ السلام کی زیارت اور اس در پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک یا حسین۔